آج کے ہمارے درس کا آغاز 18ویں پارے سے ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے اس پارے کی ابتدا میں ایمان والے لوگوں کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جن میں یہ چند صفات پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد ایک ایمان والے پر جو پہلا حکم اللہ کی طرف سے متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا حکم ہے، اور پھر نماز کو صفت حضوری کی کیفیت کے ساتھ پڑھنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت میں خشیت کا، خشوع اور خضوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت حضوری نصیب ہونی چاہیے، اور اگر یہ درجہ نصیب نہ ہو تو پھر ادنا درجہ یہ ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو تیرے دل و دماغ میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ جل جلالہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ وہی ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ آیات مبارکہ جب نازل ہوئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم التحیات کی شکل میں بیٹھے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا مانگی، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اے اللہ ہماری تعداد میں اضافہ فرما، ہماری تعداد میں کمی مت فرما، وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا، ہمیں دنیا میں عزت اور اکرام کی زندگی نصیب فرما، ہمیں ذلت کی زندگی سے بچا، وَآتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، اور ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما، اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما، وَارْضِنَا عَنْكَ وَارْضِ عَنَّا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو ایمان والوں کی صفات ہیں کہ لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی صلواتہم یحافظون، محافظت ایک ہوتا ہے حفاظت کرنا، کہ ایک آدمی دوسرے کی حفاظت کر رہا ہو تو اس کو حفاظت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے محافظت۔ محافظت میں جانبین سے حفاظت ہوتی ہے، ایک آدمی دوسرے کی حفاظت کرے، دوسرا اس کی حفاظت کرے، اس کو کہتے ہیں محافظت۔ تو نماز کے متعلق فرمایا یحافظون، ایمان والے نماز کی محافظت کرتے ہیں، یعنی یہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نماز ان کی حفاظت کرتی ہے جانبین سے۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یرثون الفردوس، جنت الفردوس کا مالک بنایا، وارث بنایا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت الفردوس جنت کے درجوں میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس سے اوپر جنت الفردوس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور فرمایا کہ اس جنت سے نہریں پھوٹتی ہیں جنت الفردوس سے جو باقی جنتوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس لیے جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس لیے بھائیو اپنی نمازوں پر محنت کرنا، ہماری نمازیں درست ہوں، سنت کے مطابق ہوں،
نماز میں خشوع اور خضوع کی کیفیت پیدا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز جماعت کھڑی ہونے سے کچھ دیر پہلے نماز کی جگہ پر آ کر بیٹھنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ نماز کے انتظار میں جو بیٹھتا ہے اس کو بھی وہی ثواب ملتا ہے جو نماز پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ بہت سارے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے آ کر کے کچھ وقت رہتا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں اور شاہی دربار کے اپنے آداب ہوتے ہیں۔ یہ تو احکم الحاکمین کا دربار ہے مسجد، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے بہت سے آداب ہیں۔ اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب نماز کے لیے تشریف لائیں، وقت باقی ہو، تھوڑا وقت بھی ہو تو بیٹھ جائیں، یہ آداب میں سے ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بیٹھیں گے پھر اٹھنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ کھڑے رہیں۔ یہ مسجد کے آداب کے یکسر خلاف ہے، اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے اور بیٹھ کر یہ استحضار بنائیں کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، نماز کا وقت قریب آتا چہرے کا رنگ اڑ جاتا کہ اب احکم الحاکمین کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اپنی نمازوں پر محنت ہو، مسجد کے ساتھ تعلق کو جوڑا جائے۔ رمضان المبارک یہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس میں بہت سارے کاموں سے انسان کو فراغت ہوتی ہے، تو اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کریں۔ روز کی نماز دیکھیں کہ کل کی میری نماز سے آج کی نماز بہتر بنی نہیں بنی، اس لیے کہ ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں موت کے قریب کرتا جا رہا ہوتا ہے، اور ہماری نماز اگر درست نہ ہوئی تو پھر یہ نماز، علماء نے لکھا ہے، تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر نماز وہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر رہی، سنت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ نماز اللہ کے قرب کی بجائے اللہ سے دوری کو بڑھا دے گی۔ اگر یہ سنت کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھی گئی، لاپرواہی سے پڑھی گئی، لاپرواہ آدمی کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا من کفر فإن اللہ غنی عن العالمین فإن اللہ غنی حمید۔ جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ غنی ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے محتاج ہیں، تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں انسان کو اپنی اہمیت یاد دلائی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے کیا گمان کر لیا کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ دنیا کی بنی ہوئی ہر چیز کا مقصد ہے، کیا اشرف المخلوقات کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں، اور تمہیں کس کے لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور انکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم نے لوٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ یقیناً آنا ہے۔ تو پھر جب آنا ہے میرے پاس تو پھر اس کی تیاری کر کے آؤ۔ یہ آخری آیات ہیں سورہ مومنون کی، 115، 16 اور 17، 18، یہ 4 آیات بنتی ہیں۔ ان آیات مبارکہ کی مشہور رکوع ہے افحسبتم انما خلقناکم۔ ان آیات کی اپنی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، اس پر جنون طاری تھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کوئی کسی بیماری کے اندر مبتلا تھا وہ آدمی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیات اس کے کان میں پڑھی اور وہ آدمی فوراً ٹھیک ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے یہ آیات پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے عبداللہ، اگر کوئی آدمی کمال یقین کے ساتھ ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ نے ان آیات میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، اتنی طاقت ہے ان آیات مبارکہ میں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں محمد بن ابراہیم ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ایک غزوے جنگ کے لیے جا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبحتم و اذا امسیتم فقولوا ھذا، کہ جب تم
کہیں سفر میں صبح کرو یا شام کرو، صبح ہو یا شام ہو، صبح اور شام میں ان آیات کو ضرور پڑھا کرو۔ چنانچہ ہم نے اس غزوہ میں صبح اور شام ان آیات کو پڑھا، فقرأناها فغنمنا وسلمنا، ہم نے ان آیات کو پڑھا، اللہ نے ڈھیر سارا مال غنیمت بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھی عطا فرمائی۔ اس لیے قرآن کریم میں آج بھی وہ طاقت موجود ہے، صرف پڑھنے والے کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ سورہ نور کی ابتدا ہے۔ سورہ نور کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، سورہ نور سکھلاؤ، کیونکہ اس صورت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے بہت سارے ایسے احکامات بیان کیے ہیں، بے حیائی کو روکنے اور عفت اور پاک دامنی کو فروغ دینے کی ایسی ہدایات ہیں جو خصوصاً خواتین سے متعلق ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا ہے کہ عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ، تاکہ عورتوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو، عفت اور پاک دامنی کا جذبہ ہو، شرم و حیا ہو، اس لیے کہ شرم و حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو چاہے مرضی کر۔ یعنی حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بہت سے ناشائستہ اور برے کاموں سے روک لیتی ہے۔ ہمارے ہاں کھلے مزاج کے آدمی کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بڑے کھلے مزاج کا آدمی ہوں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ایک کنواری لڑکی سے بھی، عورت سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ تو حیا یہ بہت بڑی صفت ہے، خاموشی کے ساتھ زندگی گزار، خاموش طبع آدمی اللہ اور اللہ کی نظر میں بڑا پسندیدہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کا بیان ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق میں تشریف لے گئیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ جب بھی کسی غزوے پر تشریف لے جاتے اپنی ازواج مطہرات میں قرعہ ڈالتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قرعہ ڈالنا یہ لازم نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ اپنی بیویوں کے درمیان برابری رکھنے کے لیے اور تعلیم امت کے لیے آپ قرعہ ڈالتے تھے۔ جس بیوی کا نام نکلتا وہ زوجہ محترمہ اس سفر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جاتی۔ چنانچہ اس غزوہ میں قرعہ ڈالا گیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا۔ اس میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، غزوے سے واپسی پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، وہاں ہار گم ہو گیا۔ وہ ہار اپنا نہیں تھا بلکہ کسی سے عاریتاً لیا ہوا ہار تھا، وہ ہار گم ہو گیا۔ اس ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تاخیر ہو گئی، اور صحابہ کرام نے وہ ہودج، وہ ایک بنا ہوا ہوتا تھا جس میں ازواج مطہرات پردے کے ساتھ بیٹھتی تھیں، جسے کچاوا بھی کہتے ہیں، چاروں طرف سے وہ ڈھبا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہے، تو اس کو ہودج کہتے تھے۔ ازواج مطہرات اس میں بیٹھتی تھیں اور صحابہ اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کمزور تھیں، اتنا وزن نہیں تھا، صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اماں عائشہ اندر موجود ہیں، انہوں نے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا، قافلہ چل پڑا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے تاخیر ہوئی، بعد میں جب اپنی جگہ پر واپس آئیں دیکھا تو قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب قافلہ چلا جائے تو آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، تاکہ اگر چلتے چلتے قافلے والوں میں سے کسی کی کوئی چیز گر جائے یا کوئی چیز وہ بھول جائے تو آپ پیچھے سے اٹھاتے ہیں۔ اب جب وہ آئے قافلے کی جگہ پر دیکھا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، صبح ہونے کے قریب تھی، تو روشنی میں دیکھا کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں اور انہیں بیٹھے بیٹھے وہیں نیند آ گئی۔ اب یہاں
مفسرین نے لکھا ہے جو ہی انہوں نے دیکھا فوراً ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ انہوں نے بچپن میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ اماں عائشہ رضی اللہ، زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سن کر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھل گئی، اور سننے کی بات ہے یہ، فرمایا فوراً میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، پردہ کر لیا۔ بہت سے دانشور اپنی دانشوری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی چہرے کا پردہ نہیں ہے، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاکیزہ خاتون اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتی، اور صحابہ کرام حضرت صفوان ابن معطل جیسے پاکیزہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ صحابی ہیں، لیکن انہوں نے فوراً چہرہ پھیر لیا۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے فوراً اپنے چہرے کا پردہ کر لیا، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو قریب میرے بٹھایا، اور اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان جیسا عفیف اور پاک دامن آدمی نہیں دیکھا کہ جب بھی سفر میں مجھے اونٹ پر بٹھانے کی باری ہوتی تھی اونٹ کو میرے قریب بٹھا کر خود تھوڑا سا دور ہو جاتے اور میں اونٹ پر سوار ہو جاتی، پھر وہ آتے اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل دیتے۔ ایسے ہی چلتے چلتے قافلے کے ساتھ جا ملے، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کو موقع مل گیا، اس نے حضرت صفوان اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بری بات کی نسبت کو مشہور کر دیا۔ اب سارے مدینہ میں یہ بات مشہور تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ بھی بڑے غمگین تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں سفر سے واپسی پر مجھے بخار ہو گیا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں وہ محبت کی کیفیت نہیں ہے جو پہلے ہوتی تھی۔ بہرحال ایک ماہ گزر گیا، چم گویاں ہوتی رہیں، منافقین نے بڑا منصوبہ بندی کی اور سازش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ایسے ایسے میرے اہل و عیال کے بارے میں یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو ہر ایک نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت کی گواہی دی۔ بہت سے واقعات یہاں پیش آئے، آپ حضرات نے سن رکھے ہیں، بارہا آپ کی خدمت میں عرض ہو چکے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں کو پھرا ہوا دیکھا تو میں آپ سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی آئی۔ یہاں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا تو مجھ سے میری بیوی نے پوچھا کہ ایسے ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، تو کیا رائے ہے آپ کی اس بارے میں؟ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کیا تم ایسے کام کی توقع اپنے بارے میں کر سکتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگے اگر ابو ایوب کی بیوی سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تو صدیق اکبر کی بیٹی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے بھی اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے پتہ چلا میں قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی تو ساتھ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، ان کی والدہ ساتھ تھیں۔ تو مجھے راستے میں ٹھوکر لگی، جو ہی ٹھوکر لگی تو ان کی والدہ کہنے لگی تعیس مصطح تو ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، مصطح بدری صحابی ہیں اور خالہ زاد بھائی ہیں میرے والد کے، اور آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ منافقین نے آپ کے خلاف سازش کی ہوئی ہے، اور غلطی سے میرا بیٹا مصطح بھی ان سازش والوں کے ساتھ شریک ہو گیا ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں بس میں نے سننا تھا تو مجھے تو بہت پریشانی لاحق ہوئی، آئی اور روتی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے چند دنوں کے بعد، آپ نے فرمایا اے عائشہ ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ ان العبد اذا اعترف بذنبہ ثم تاب الی اللہ
کہ اے عائشہ اگر تجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے۔ جب بندہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ بات سنی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ اب اللہ کے نبی بھی میرے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی دل برداشتہ ہو گئے ہیں۔ تو میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی اور خوب روئی۔ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرما کر ہمیشہ کے لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کا قرآن کریم کے اندر اعلان فرما دیا۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں مجھے اتنی تو امید تھی کہ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میری پاک دامنی کے بارے میں خبر دیں گے، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ اللہ قرآنی آیات میں میری عفت اور پاک دامنی اتارے گی۔ اب اس لیے علماء کرام کا یہ جمہور مفسرین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس تہمت کو جائز اور درست سمجھتا ہے وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی ان آیات کا انکار کر رہا ہے۔ جو قرآن کی آیت کیا ایک حرف کا انکار کرے وہ کافر ہے، تو جو ان 10-12 آیات کا انکار کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اس لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے بعض روافض اہل تشیع وہ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ آپ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر نعوذ باللہ جو تہمت لگی وہ درست تھی، فیصلہ اب آپ ہی کر سکتے ہیں ان کے ایمان کا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ جل جلالہ کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، ورنہ 1 مہینہ تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ فوراً فرما دیتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن آپ بھی پریشان ہوئے، اللہ نے برات نازل فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں اللہ ان سے کامل محبت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 16 رمضان المبارک کو ہوئی، ابھی 1-2 دن پہلے یہ دن گزرا ہے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی زوجہ محترمہ تھی، اور بہت سے حوالے سے انہیں بہت سی نسبتوں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھ سے فرمانے لگے کہ اے عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ ازواج مطہرات کی ایک حیثیت یاد رکھیں، وہ عام خواتین کسی بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی تھے۔ اس حوالے سے جس طرح باقی عورتوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، ازواج مطہرات کے لیے بھی تھے، لیکن ایک حیثیت سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے درمیان خاوند بیوی کا رشتہ بھی تھا۔ اس حوالے سے کبھی ناز میں ازواج مطہرات وہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار بھی کر لیا کرتی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں پہچان جاتا ہوں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم مجھ سے راضی اور خوش ہوتی ہو تو تم قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہو ورب محمد، کہ رب محمد کی قسم، یہ معاملہ اس طرح ہے۔ اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، رب ابراہیم کی قسم۔ تو جب اگر تم قسم میں میرا نام لو رب محمد کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں تم خوش ہو۔ جب تم کہو رب ابراہیم تو میں سمجھ جاتا ہوں تم مجھ سے ناز کر رہی ہو۔ تو اس لیے بڑی لاڈلی زوجہ محترمہ تھی۔ ایک آدمی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ۔ تو وہ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے والد ابو عائشہ، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ محدثین نے لکھا ہے چونکہ
اس آدمی کے دل میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کمی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دور کرنے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا۔ اس لیے بھائیوں، ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ جان کی پرواہ نہیں ہے، جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ احزاب میں آیت موجود ہے۔ اب جو ازواج مطہرات کو اپنی ماں نہیں مانتا، قرآن کا فیصلہ کہہ رہا ہے کہ وہ پھر مومن نہیں ہے۔ جو مومن ہے ازواج مطہرات اس کی مائیں ہیں، جو کسی کو بھی اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اس لیے بھائیوں، ازواج مطہرات سے بھی محبت رکھنا، وہ ہماری مائیں ہیں، ان کا اعزاز اور اکرام اور ان کا احترام اپنے دل میں رکھنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نگاہ کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے وہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ نگاہ کی حفاظت دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی فرمایا، انکحوا الایام منکم، تم میں سے تمہارے قبیلے خاندان میں جو عورتیں بیوہ ہو جائیں ان کا نکاح کرا دو۔ ایامہ کا لفظ کمارے پر بھی بولا جاتا ہے بعض جگہوں پر، اور بیوہ عورتوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ مرد جن کی بیویاں فوت ہو جائیں ان پر بھی بولا جاتا ہے۔ فرمایا ان کا آگے دوبارہ نکاح کرا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ یہاں بڑی تفسیر ہے، خلاصتاً عرض کیے دیتا ہوں کہ والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے تو والدین وہ جلد ان کے نکاح کا بندوبست کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں جلدی کا حکم دیا ہے۔ ایک جنازہ جب تیار ہو جائے، اور اس میں ایک یہ ہے کہ جب عورت یا لڑکی وہ نکاح کے قابل ہو جائے اور اس کا اچھا رشتہ مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے ہمارے لوگ وہ معاشرے کی رسومات کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے، اس کے گناہوں کی سزا والدین کو نہیں ملتی بشرطے کہ والدین نے اچھی تربیت کی ہو۔ لیکن اگر والدین کی طرف سے اولاد کے نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اور اس تاخیر کی وجہ سے اولاد کسی گناہ کے اندر مبتلا ہوئی تو اس کی پہلی سزا والدین کو ملے گی، کیونکہ یہی رکاوٹ ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، سنیے، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ پر لازم ہے اللہ ہر حال میں ان کی مدد اور ان کی نصرت فرمائیں گے۔ پہلا، الناکح یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے نکاح کی کوشش کر رہا ہے، قرض لے رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے تاکہ جلدی نکاح کر کے اپنی عزت بچاؤں، اللہ اس کی بھی مدد اور نصرت فرماتے ہیں۔ دوسرا فرمایا، الغازی فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کی تیاری کر رہا ہو اس کی بھی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اور المکاتب یرید الادا، تیسرا وہ غلام جو بدلے کتابت ادا کر کے غلامی سے نکلنا چاہتا ہو اللہ اس کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو فقیر ہے اس کی شادی کرو، اللہ اس کی شادی اور نکاح کی برکت سے اللہ اسے مالدار کر دے گا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے، الفاظ سن لیجئے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ لوگ فقیر بھی ہوں گے، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، یہ کمی کوتاہی، یہ معاشی تنگی تمہارے ہاں ہو سکتی ہے، واللہ واسع، اللہ تو بڑی کشادہ دل ذات ہیں، یعنی اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے۔ اس لیے نیت کریں، جن جن والدین کی یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں، وگرنہ اگر خدا نخواستہ اولاد گناہ کے اندر مبتلا ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم والدین بھی برابر کے شریک ہوں گے۔
اس لیے یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، سارے عبادات کر رہا ہے، لیکن اولاد کی اس ضرورت سے غافل ہے، تو یہ آدمی گناہ گار ہے۔ اس لیے کوشش کریں یہ شریعت کے ان تقاضوں کو بھی پورا کریں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔